اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30ویں سال پیدا ہوئے تھے، 30 سال بعد پیدا ہوئے، اور عام الفیل کے بھی 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 30 برس بڑے اور آپ 30 برس چھوٹے ہیں۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ شیخ مفید بیان کرتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک متقی پرہیزگار زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول تھا۔ اس زاہد کا نام مشرب بن وہیب اور یہ زاہد یمنی کے نام سے مشہور تھا۔ اس زاہد یمنی کی عمر 190 سال تھی اور اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا کہ الہی اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اس زاہد یمنی نامی بزرگ کی دعا قبول ہوئی۔ جناب ابو طالب تجارت کے لیے یمن تشریف لے گئے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو نہایت ادب سے احترام سے پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس زاہد نے پھر پوچھا کہ کون سے تہامہ کے ہیں؟ آپ نے جواب فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ المشرفہ کا باشندہ ہوں۔ اس زاہد نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب یہ سنا تو بے اختیار آگے بڑھ کر جناب ابو طالب کا بوسہ لیا اور کہا الحمدللہ، میری دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی اور مجھے حرمین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ زاہد نے آپ کا اور آپ کے والد کا نام پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے والد کا نام، میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا اللہ کا ولی ہوگا، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور جو پوتا ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ اس زاہد نے کہا جب وہ نبی 30 برس کے ہو جائیں گے، 30 سال کے ہو جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ زاہد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو ابو طالب نے بتایا کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا میرا بھتیجا محمد 29 برس کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ زاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تہامہ مکہ المکرمہ کو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی عرض کرنا کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے
تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے یہ سن کر کہا میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں اے زاہد، مجھے اس حقیقت کا علم کیسے حاصل ہوگا، مجھے اس حقیقت کی شناسائی کیسے ہوگی، میں کیسے اعتماد کروں گا، میرے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان ہونی چاہیے۔ اس زاہد نے جواب میں کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو، میری صداقت کا علم ہو؟ جناب ابی طالب نے کہا جی ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیکھوں تو صحیح، مجھے یقین تو آ جائے کچھ نہ کچھ۔ تو اس شخص نے کہا، اس زاہد نے، کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا دلیل چاہیے، تجھے میں برہان کے طور پہ کیا دوں؟ تو جناب ابو طالب نے ایک سوکھے خشک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چلو اگر یہ بات سچی ہے، حقیقت ہے، تو یہ خشک درخت، یہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زاہد یمنی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے الہ، اے میرے خدا، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، میں نے نبی اور ولی کی صفت بیان کی، ان عظیم ہستیوں کے صدقے، اس نبی اور اس ولی کے صدقے، ان کے وسیلے میں مجھے تازہ انار عطا فرما اور اس درخت سے عطا فرما۔ جب اس زاہد یمنی نے یہ دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی، تو فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر تازہ انار کے پھل پک گئے۔ یہ ہے دعا، دعا کا اثر۔ ابو طالب نے وہ خشک درخت کو ہرا بھرا دیکھتے ہوئے انار کے سرخ اور پکے ہوئے پھلوں سے لگا ہوا درخت دیکھا تو اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا اور اس سے الوداعی سلام کہہ کر، سلامی رخصت کہہ کر، اجازت لے کر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔